مسلمان ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ ریاست کہے کہ یہ گروہ جو ہے لوگوں کا یہ غیر مسلمان ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ ریاست کہے کہ یہ گروہ جو ہے لوگوں کا یہ غیر مسلم اور کافر ہے۔ احمدیت تو ہر جہت اور ہر سو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ احمدیت تو ہر جہت اور ہر سو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ میں امام عبداللہ بن 11ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے اپنی خلافت راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ راشد کی حیثیت 11واں خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ امام محمد بن 11واں خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا وہ کذاب دجال، کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا اور جس کسی نے دجال جھوٹا کہا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج مرتد، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی اس کو مان لیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج مرتد۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، اس کی بیوی کا اسے نکاح جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔ اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی بیوی کا اسے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا، یا خود اگر نبی کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار پھر مرتد ہے، واجب القتل، یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، سورہ احزاب کی آیت، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل۔ ما کان محمد ابا احد من رجال، سورہ احزاب کی آیت، رسول اللہ وخاتم النبی، ما کان محمد ابا احد من رجال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں حارثہ کو اگر مرد کے باپ بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بلا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بلا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بلا بیٹا کوئی آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضرت ماریا قبطیہ کے وطن سے، وہ بھی آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضرت ماریا ابا احد من رجال، وہ بھی فوت ہو گئے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجال، اور نبیوں کی مہر ہے، مہر لگ گئی، اللہ کے رسول ہے، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں، نبیوں کی مہر ہے، یہ بند ہو گیا، مہر لگ گئی، یہاں سے اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکال پیدا نہیں ہوتا، یہ بند ہو گیا راستہ۔ دیکھیے یہاں سے اب کسی جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، 30 کذابون، حضور نے فرمایا انه سيزعم انه نبی، 30 کذابون، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، افراد ایسے اٹھیں گے، ان میں سے ہر شخص جو ہے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی۔ بہت ہی اب میرے بات یہاں واضح کر دیا گیا، اس قانونی مفہوم چاہے دجال اٹھیں گے، یہاں واضح زمانے میں اٹھ گئے تھے کہ اب پھر چاہے دجال بڑی تیزی کے حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ بہاءاللہ ایران میں اٹھا، وہ 30 کی تعداد اب جو ہے غلام احمد قادیانی ہندوستان میں، بہاءاللہ ایران میں اٹھا، ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف غلام احمد قادیانی، ان کو ویسے ایک شخص نے گولی مار دی ہے، ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد شخص نے گولی مار دی ہے، معاذ اللہ، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے، انہوں نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت جو دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم جھوٹے ہوں گے، کوئی نبی نہیں، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج 30 دجالون، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج ظاہر نہ ہو جائے دجالون یزعموا انہ رسول اللہ، جب تک کہ 30 دجال یہ کہے گا ہو جائے کلہم یزعموا انہ رسول اللہ، یہ جو حضرت یہ کہے گا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر قانونی مفہوم، یہ دو حدیثیں ہیں جو لا نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی انبیاء ہے۔ میری اور فرماتے مثل مثال ایسے ہے کہ مثل قصر،
میری اور سابقہ محل کی مثال ایسے ہے کہ مسئلہ تعمیر بہت عمدہ کی گئی، ایک ایسا محل قصر تعمیر کیا گیا جس کی تعمیر بہت ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، محل اور قصر کا طواف کرنے کے لوگ ارد گرد گھومتے تھے، اب بہت محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے، عظیم عمارت ہے، کیسا عالیشان محل تعمیر کیا گیا ہے، شاندار عمارت ہے، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے ہوئے عالیشان محل تعمیر کیا گیا ہے، ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھی، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے ہوئے عجیب محسوس کرنا، ایک اینٹ کی کمی، وہ اینٹ میں ہوں، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے، وہ اینٹ میں ہوں، سے قصر رسالت کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے، اور میرے ذریعے سے رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے، اب یہاں محل ذریعے سے محل میں ایک رسالت کا کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، اب یہاں محل تکمیل نبوت و رسالت اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت۔ اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، قانونی کافر، مرتد، میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان یہ اس کا قانونی کہہ رہا ہوں کہ فوراً میری بیعت کو، میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان گستاخی کہہ رہا ہوں کہ فوراً میری بیعت کو قبول کریں، ادب سے ظاہر دیر ہوئی یا گستاخی ہوئی، کمیونٹی سپریس بھی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بولیں تو لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں، سر آپ اس کمیونٹی سے ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بولیں میں احمدی بھی الزام لگاتے ہیں، آپ احمدیوں کو قتل مت کیجئے، آپ میں احمدی بھی رہ چکے ہیں، میں نے کہا احمدیوں کو قتل مت کیجئے، آپ لگتا ہے احمدی عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے قسمتی سے صورت کیا مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، ان کے خلاف ایران میں اٹھا، وہاں چونکہ باہر مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل کر دیا گیا، بہاءاللہ ایران وہاں جیسے باہر مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل نہیں دے سکتا، کوئی وہاں آئے گا تو بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا، سب وہاں سے بھاگ چکے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا، انگریز کی حکومت، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی، اکبر اللہ بادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، اکبر گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، خیر یارو مناؤ، کہاں ایسی آزادیاں میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ اور پھانسی نہ پاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق، اگر اسلامی حکومت ہوتی مسلمان حکومت ہوتی، چاہے آل بیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہو، اگر اسلامی حکومت مسلمان حکومت ہوتی، چاہے آل بیاری اسلامی منصور نہ بھی ہوتی، وہ مسلمانوں چڑھا دیا گیا ہے نہیں، تو جس نے ان الحق کا منصور دعویٰ کیا وہ سوری چڑھا دیا گیا ہے نہیں، انگریز کی حکومت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، خدائی کا گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ کر دو، رسالت گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، خدائی کا دعویٰ کر دو، نبوت کا دعویٰ کر دو، داروگیر کا دعویٰ کر دو، پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر کسی داروگیر کا ہو اور پھانسی نہ پاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر زمانے میں ایک واقعہ ان الحق کا ہو اور غلام احمد قادیانی نے ایک دعوت زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، کابل کے غلام احمد قادیانی نے، میں بھول رہا ہوں، ایک دعوتی خط لکھا، جو امیر دوست محمد خان تھے یا کابل کے حکمران، میں بھول رہا ہوں کے ساتھ کسی کے سامنے محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان، جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسی کے سامنے وہ خط پہنچا، تو اس کو بھی شوق چڑھایا، حضور نے خطوط بھیجے تھے، قیصر کو نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے اس کو بھی شوق چڑھایا، ملک جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے، امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیے، جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیے، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ، الفاظ کیا تھے، ایجا بیا، یہ تم انگریز یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا، انگریز کے سائے تلے جو ہے اور انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، تم نے جہاد کے سائے تلے جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا، دین کے لیے حرام ہے، اب تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، گلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنے پارلیمنٹ میں، گلیڈسٹن قرآن کو لہرا کر، وزیر اعظم کتاب دنیا میں موجود ہے، قائم نہیں ہو سکتا، تو جہاد اور قرآن کو لہرا کر
جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن کو اور کیا چاہیے تھا؟ یہ تو جہاد اور قتال کی بات ہے، کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو ختم کر دے، منسوخ کر بڑی اور کیا خدمت، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال کی اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا سے بڑی اور کیا جا بے یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تمہیں یہ دعوت تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم جا بے یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس ملک میں ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا۔ 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم قرار پانے کا، 1974 میں جو واقعہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا، منظم تھی، اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بہت یوسف تھی، موری رحمت علیہ اس کے قائد تھے، کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، رحمت اللہ علیہ اس کے خالص دینی تحریک تھی، کوئی سیاسی لیڈر ہمارے یہاں اس میں نمایاں نہیں تھا، ذوالفقار علی خالص دینی تحریک تھی، حالانکہ خالص سیکولر اس وقت ہمارے ہاں حکمران، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، قادیانی سمجھتے تھے، قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا طریقے سے جس پر اعتراض کیا ہی نہیں اللہ نے اس کے ہاتھوں، لیکن پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی حکم جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا، کوئی آرڈیننس نہیں تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے کوئی حکم جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے بنائی گئی، وہ ایشو نہیں ہوا، اس میں موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ موقع دیا گیا، دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے ربوائی ہے، دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانی، لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے قادیانی تھے، اب وہ ربوائی ہے، دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر، لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے آج سامنے پیش ہو کر بیانات دیے، ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ بیانات دیے اور کہا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی، ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا، انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ہم نبی مانتے ہیں، لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کا، لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ ادھورا ہے، یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر دی، لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے، قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے، ان کے غیر مسلم قرار، قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے، ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے، رہا ہے جو کا تو فتنہ سرکار کی جڑیں پھیلا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، اور پوری دنیا جو ہے عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، لیکن پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا اس فتنے کا سرپرستی اگر ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی جب اس فتنے کا تقاضا اگر ہو سکتا تھا تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، میں مرتد کی سزا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا، نے آپ سے عرض کیا اسلام میں مرتد کی سزا میں کیوں قتال کیا گیا، وہی میں نے آپ سے عرض کیا، اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں، اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ جب تک نافذ نہیں ہوگی اس لہذا مرتدین کی سزا سزائے قتل کے وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، مظلوم کی فتنے پیش کوئی قدم نہیں پہنچے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، مظلوم چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں، لیکن ان کے جمعے کی بات ہے کہ وہ سارے شاعر یہ ٹھیک ہے کہ چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں، ماڈل ٹاؤن جمعے کی نماز کو بڑے کوٹھی کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے، ان کی عیدیں علیحدہ، ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی مسجد، وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں، وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اسکالرلی ڈیبیٹ میں نہیں کر سکتے، ہم تو ڈال ہی نہیں سکتے، ہم تو اسکالرلی ڈیبیٹ سے اسکالرلی ڈیبیٹ میں کہ یہ مانتے ہوئے کہ وہ نان مسلم اسکالرلی ڈیبیٹ سے آگے ایک انسان اور یہ مانتے ہوئے کہ وہ نان مسلم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب ایک انسان اور ایک کے رائٹس کے طور پہ پروٹیکٹ کریں، یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرض نہیں ہے، قادیانی حضرات ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے قادیانی حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے، اور ہم ملک کو اس میں سربراہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ہم کوئی اس میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، جیسے دنیا میں یہودیوں نے الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا اوپر اوڑھا ہوا ہے،
جیسے دنیا میں یہ ہوتا ہے ہولوکاسٹ کی مظلومیت کا لبادہ ہمیں کوئی گدن نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا، ہولوکاسٹ ہمیں کوئی ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا، ہولوکاسٹ نے فلسطین ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دی، بڑی بات۔ تو اب اگر 8-10 لاکھ مارتے فلسطینی یا کوئی اور عرب مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور ان کو کوئی قدر نہیں پہنچا ہے، جب تک کہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور ان کو کوئی قدم نہیں پہنچا، اس میں یہ ہونا چاہیے جب تک کہ قتل مرتد کی سزا، جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈکلیئر ہو جاتا صاحب، اس میں یہ ہونا چاہیے تھا اب تک کے جو قادیانی جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈکلیئر ہو جاتا پہلے وہ تو اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل، اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص جاری قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کا سزا اس کی حد جاری۔ حضرات ہیں جو احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے قادیانی حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے، اور ہم ملک اس میں سربراہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ہم کوئی اس میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔